جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بہن منور صاحبہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی کتاب اس دن افسوس میں شریک نہیں ہو سکا تو میں نے معذرت کر لی تھی وہ حالات بتا کر کے. تو ہاں مضمون آپ کی کتاب کے لیے تو ماشاء اللہ یہ تو بہت ہی عظیم شخصیت ہیں, بہت مخلص, بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال ان کے بارے میں تاثرات میرے یہ ہیں کہ مطالبہ منور جہاں منور زیدی عہد حاضر کے معتبر شعراء میں نہایت نمایاں مقام رکھتی ہیں. ان کا وہ ایک متقی نیک سیرت خاتون ہے, ظاہری ہے ان کے رویے سے ان کو دیکھ کے ہی نیک سیرت متقی ہیں, اور ان کے کردار کا عکس ان کی پاکیزہ شاعری میں نمایاں ہے. تو یہ مطلب یہ نعتیں بھی خوب کہتی ہیں, اور نعتیں بڑی خوش الحانی سے اور بڑے سچے جذبے کے ساتھ نعتیں پیش کرتی ہیں, جو سنتے ہی ہیں آپ لوگ. تو ماشاء اللہ کثیر الجہاد شاعرہ ہیں, اور اپنی خودداد صلاحیت کو کام میں لا کر حمد و نعت, مناجات, مناقب, غزل سب کے اس میں گلہائے رنگ رنگ کا اضافہ کر رہی ہیں. تو ان کے مجموعہ کلام, ان کا چھٹا مجموعہ کلام آنے والا ہے, کلید جنا تقدیس شاعری پر مشتمل ہے. تو اسی کے لیے میں نے مضمون میں لکھ کے ان کو بھیجا ہے. تقریر ہاں. تو ماشاء اللہ تو ان کے اشعار بھی دیکھیں, ان کے جذبات دیکھیے ذرا. نہایت خلیر پرہیزگار شخصیت ہیں, حمد و نعت اور مقدس حسن سخن سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں. ویسے شاعری بھی کرتی ہیں اور غزل بھی کہتی ہیں. اور غزل کے بارے میں ایک بات یہ میں عرض کر دوں کہ بعض جو زاہد خوش قسم کے لوگ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی غزل شاعری بیکار ہے, اور یہ تو یہ ہے. لیکن اس کی مثال ہمیں مل جاتی ہے سیرت سے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ حضرت کعب بن زہیر جو بعد میں صحابی بنے, پہلے تو بڑے مخالف تھے, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب حجب لکھی تھی اسلام کے, اس کے مذمت. لیکن اس کے بعد یہ بھاگ گئے تھے وہاں سے, اور ان کے قتل کا بھی حکم ہو چکا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ بہت بدتمیزی کی تھی انہوں نے. لیکن ان کے چھوٹے بھائی نے آ کر کے اسلام قبول کر لیا, اور پھر اس نے جا کے سفارش کی کہ تم جاؤ, بہت رحمت للعالمین ہے اور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تم جا کے تو بھاگتے پھر رہے جان بچانے کے لیے تو چلے جاؤ. تو یہ وہاں گئے, اور جا کر کے وہی جو انہوں نے حجویہ جو وہ کہا تھا نا کلام, اس کو انہوں نے ظاہر ہے عرب والے شاعری میں بہت ہوتے, انہوں نے سارا بدل دیا اس کو. اور اس کو انہوں نے وہ کیا کہ وہ قصیدہ ایسا تھا, اس کا نام ہے قصیدہ بانت سواد. قصیدہ بانت سواد, ہاں 60 تو وہ 60 اشعار ہیں اس میں. تو انہوں نے شروع کے جو سارے اشعار 20 سے زیادہ وہ انہیں اپنے محبوبہ کے لیے, سواد نام تھا اس کا, اس کے لیے کہیں. ظاہر عشقیہ مضامین ہے اس میں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اٹھنی کا حال بیان کیا. اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے محبوبہ کی طرف جا رہے تھے, لیکن اٹھنی جو تھی وہ مدینہ منورہ لے آئی رسول اللہ علیہ وسلم. اس طرح انہوں نے وہ کیا, اور آخری 15 اشعار میں انہوں نے نعتیہ مضامین دیے. تو یہ جب سنا تو رسول اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے آپ, اور آپ نے ان کو اپنی وہ چادر مبارک عطا فرمائی. تو اصل میں قصیدہ بردہ شریف اول وہی ہے جس کو قصیدہ بانت سواد کہتے ہیں, اس لیے کہ بنفس نفیس آپ نے اپنی چادر ان کو عطا فرمائی. اور دوسرا جو زیادہ مشہور ہو گیا ہے قصیدہ بردہ کے نام سے امام بصیری کا, تو وہ خواب کی بات ہے. تو ظاہر ہے رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے تھے, تو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا ان کو. وہ بیمار تھے, فالج زدہ تھے, اور خواب میں زیارت ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا قصیدہ سنایا. تو انہوں نے خواب میں ہی دیکھا کہ انہوں نے چادر مبارک عطا فرمائی خوشبو. ہاں, اور بعد میں جب اٹھے تو ان کی بیماری بھی دور ہو گئی. تو یہ زیادہ مشہور ہو گیا قصیدہ بردہ. اور یہ پہلا والا جو قصیدہ بانت سواد ہے, تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کو پورا قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, تو شروع میں جو عشقیہ مضامین تھے آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا. آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہٹاؤ اس کو, یہ سواد کے اس میں تم ہجر و فراق میں اور اس کے اس کو وہ کر رہے ہو. تو غزلیہ مضامین تھے, اور وہ بڑا حصہ تھا, وہ قصیدے کا بڑا حصہ وہی تھا. تو آپ نے اس کو کوئی اس پر ناگواری نہیں کی, اور نہ آپ نے منع فرمایا. ہاں,
اور آخری جو حصہ تھا مطلب جو نعتیہ مضامین 15 اشعار، تو اس میں آپ نے اصلاح بھی فرمائی کہ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا اس میں کہ آپ جو ہیں سیف من سیوف الہند، کہ آپ ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ تو اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں مشہور ہوں گی، شاید یہاں کا لوہا اچھا ہوتا ہوگا تو کچھ ایسا ہوگا فوراً تو بشار آپ بڑے قائل تھے کہ یہاں کی تلواریں بہت اچھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ سیف من سیوف الہند، کہ ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو آپ نے صاف فرمایا، آپ نے کہا نہیں، سیف من سیوف الہند سے بدلو، اور بدل کے کہا تو سیف من سیوف اللہ، کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو یہ آپ نے صاف فرمائی تو انہوں نے وہ بدل دیا، تو اب وہ قصیدے میں وہی ہے، سیف من سیوف الہند نہیں ہے، سیف من سیوف اللہ۔ تو آپ نے اصلاح بھی فرمائی اور وہ کوئی اعتراض نہیں فرمایا غزل کے مضامین پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ہم مضامین اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں ایک سند مل جاتی ہے حضرت کعب بن زہیر کی اس سے، کیونکہ آپ نے اس پہ اعتراض نہیں فرمایا، آپ چاہتے تو پڑھا کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے گنجائش ہے اس کی، بس یہ ہے کہ ہم ہاں گنجائش ہے اس کے اندر۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک حدیث یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم دنیا کی باتیں کرو تو اللہ اور رسول کی باتیں کر لیا کرو، اللہ کی بات کر لو، تاکہ وہ مجلس تمہارے لیے وبال نہ بنے۔ ہاں، تو اسی لیے وہ قصیدہ بھی اسی طرح ہے، شروع میں غزلیہ مضامین ہیں، سعاد کے اس میں جو کہ ہے قصیدہ بانہ سعاد، اور بعد میں پھر اور دنیا کی باتیں ہیں، پھر اس میں نعت بھی ہے 15 اشعار، تو وہ قصیدہ ہے بانہ سعاد، وہ پہلا قصیدہ ہے برد شریف، قصیدہ اعلامیہ۔ اور ایک بات اور ہے کہ جو بہت لوگ کہتے ہیں نا زاہد خوش کہ بھائی شاعری، ارے شاعری تو بیکار، شیطانوں کا کام، ابھی پڑھا میں نے کہیں یہ تو شیطانی کام ہے، یہ وہ ہے تو میں نے کہا شیطانی کام ہے، اچھا اعتبار سے وہ خود شاعر ہیں وہ خود شاعر ہیں، اور پیرزادہ قاسم صاحب کے صدارت مشاعرہ تھا کراچی میں، تو اس میں شریک ہوئے تھے، میں بھی تھا اس میں، جانتا ہوں ان کو، اب یہاں لکھ رہے ہیں کہ وہ شیطانی کام ہے شاعری۔ تو میں جواب دیا کہ میں چپ ہو گیا، میں نے کہا شیطانی کام اس لیے نہیں ہے کہ سورہ یاسین میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ شاعری جو ہے ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شاعری کا علم نہیں دیا، اس لیے کہ وہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ مطلب وہ تو شاعری مطلب فروتر چیز ہے نا، ان کے شایان شان نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہے تو کسی کے بھی شایان شان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ دنیاوی استاد کا ہونا بھی آپ کے شایان شان نہیں تھا، لیکن دنیا میں تو لوگ استاد ہوتے ہیں، تو وہ بات یہ تھی کہ اگر دنیا کا کوئی استاد ہوتا تو پھر آپ کو احترام فرض ہوتا اس کے لیے نا، اور پھر یہ لوگ یہ کہتے کہ استاد نے سکھایا، دنیاوی کوئی استاد نہیں تھا، آپ کو استاد تو اللہ تعالیٰ نے سب کو آپ کو علم لدن نہیں دیا، سارا علم اللہ کا دیا، انا مندر علم علی باب ہوا، تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ علم سارا تو اللہ کی طرف سے ملا ان کو۔ تو یہی بات ہے کہ لیکن یہ ہے کہ شاعری کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا، تو شاعری کا علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کو کہہ رہے۔ اور سورہ بقرہ میں جادو کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ جادو کا علم جو تھے، جادو کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام سکھاتے تھے، ان کے بارے میں کہا، تو تردید کی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ جادو سلیمان نہیں سکھاتے تھے بلکہ جادو شیاطین سکھاتے تھے، یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ، تو مطلب جادو کو سکھانے کی نسبت شیاطین کی طرف کی ہے اور شاعری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا۔ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں نا کہ شاعری کا علم اللہ کی طرف سے ہے نا، لیکن اب یہ ہے کہ شاعری بھی ایک صلاحیت ہے، جیسے ہمیں آنکھیں دی، زبان دی ہے کہ نہیں، تو اب زبان سے ہم اچھی بات بولیں یا بری بات بولیں، ہمیں تو ایک حواس خمسہ جو آنکھوں سے ہم اچھی چیزیں دیکھیں بری دیکھیں، زبان سے ہم وہ کریں، کان سے ہم غیبت سنیں یا اچھی باتیں سنیں، تو شاعری بھی ایک صلاحیت ہے، اب ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، تو ایک صلاحیت دی گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ شاعر جو ہو کس طرح اس کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے عزیز بلگامی صاحب مرحوم، تو دیکھیے تو انہوں نے بھی اچھا استعمال کیا نا، قرآن کے وہ کیا، قرآن کی تعلیم کے لیے اور اس کے لیے نعتوں کے لیے، حمد کے لیے، پاکیزہ شاعری کے لیے،
غزلیہ مضامین بھی کہے انہوں نے کہ وہ تو ظاہر اس کی گنجائش ہے نا، وہ قصیدہ پانا سواد کے ویسے میں تو بتاتا ہوں جو لوگ ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو اور میں بھی ڈھونڈ رہا تھا اپنے منور بہن کے لیے، میں نے ان کے لیے ایک خراج تحسین منظوم لکھا تھا، مل ہی نہیں رہا ابھی، آپ کے پاس ہوگا شاید۔ ہاں 2 لکھ چکے ہیں نا، دونوں میں سے ڈھونڈا تھا کوئی مل جائے ابھی، تو مل ہی نہیں رہا۔ وہ ظاہر اصل میں ہم بھی سفر کر رہے ہیں نا، کوئی ہو سکتا ہے ورجینیا میں پڑھا ہوا ہو، ابھی اہلیہ کے علاج کی وجہ سے میں نیو یارک میں، تو اب یہاں سے ابھی تو ظاہر چل رہا ہے، تو کچھ یہاں ہے سامان کچھ وہاں ہے، تو میرے خیال میں شاید وہیں رہ گیا ملا نہیں۔ بہرحال ویڈیو میں تو ہے ریکارڈنگ اس کی۔ ہاں آپ کے پاس تو ہے نا دونوں، تو ماشاء اللہ میں نے لکھا تھا، میں بہت ڈھونڈا بھی ملا نہیں، تو میں نے کہا چلیں اسے زبانی کچھ وہ کہہ دیں، تو ماشاء اللہ۔ تو اب یہ دیکھیے ان کے میں کچھ اشعار دیکھیے ان کے حمد و نعت جیسی مقدس اصناف سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں، تو دیکھیے ان کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں منور بہن کے کہ میں بھی روشن کروں سرکار کی مدحت کے چراغ، میں بھی روشن کروں سرکار کی مدحت کے چراغ، میری تخیل کو بھی حرف شبینہ دے دے، میری تخیل کو بھی حرف شبینہ دے دے۔ تخیل نہیں بلکہ تخیل، یہ بھی لفظ ہے تخیل، اس کے معنی ایک ہی ہے۔ ہاں میں بھی روشن کروں سرکار کی مدحت کے چراغ، میری تخیل کو بھی حرف شبینہ دے دے، ہو منور میری تخیل کی ساری دنیا، میری چاہت کو بھی اب جلوہ سینہ دے دے، میری چاہت کو بھی اب جلوہ سینہ دے دے۔ اور دیکھیے ان کا حمدیہ بھی یہ دیکھیے کہ اے رب دو جہاں تو بڑا با کمال ہے، تجھ کو نہیں زوال کہ تو لازوال ہے۔ لم یزل کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اے رب دو جہاں تو بڑا با کمال ہے، تجھ کو نہیں زوال کہ تو لازوال ہے، کچھ ہم سے بندگی کا نہ حق ہو سکا ادا، ہم کو اسی کا صرف منور ملال ہے، ہم کو اسی کا صرف منور ملال ہے۔ اور ایک اور دیکھیے ان کو فردوس صدا دے گی، ہاں اس کو فردوس صدا، اس کو فردوس صدا دے گی منور ایک روز، جو بھی سرکار کا حامی ہے یقین ہے مجھ کو۔ اور خاک کربل انہیں جبریل نے لا کر دی تھی، خاک کربل انہیں جبریل نے لا کر دی تھی، کیسے کہنے کہ نہ تھا ان کو 72 کا خیال۔ یہ سارے اشعار، اور یہ میں نے اسی پہ قطع بھی کہا تھا کہ حدیث میں یہ روایت ام سلمہ سے، بعض روایت حضرت ام سلمہ سے، بعد میں وہ حضرت عباس کی تھی، وہ ان کی طرف سے ہے، برات دونوں حدیثیں ہیں۔ تو حدیث میں یہ روایت ہے ام سلمہ سے، حضور نے انہیں کرب و بلا کی مٹی دی، حضور نے انہیں کرب و بلا کی مٹی دی، اور غم حسین میں آنسو بہائے حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم، غم حسین میں آنسو بہائے حضرت نے، غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہم بھی۔ یہ تو ایک سنت ہو گئی نا آنسو بہانا جو ہے، اس لیے کہ ان کا وہی روایت ہے حدیث میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین، انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ حضرت حسین کے ساتھ گود میں لے کے کھیل رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے بھی آپ اتنے خوش تھے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ پیاسا میرا نواسہ شہید کیا جائے گا، اور انہوں نے وہاں کی مٹی بھی لا کے دی ہے۔ تو وہ مٹی جو تھی انہوں نے حضرت ام سلمہ کو دی۔ ظاہر ہے آپ کو یہ بھی علم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سب سے زیادہ انہی کی عمر ہوئی 100 سال سے اوپر، اور کربلا کے وقت موجود تھیں، اور وہیں مدینہ منورہ میں تھیں، ان کی جو ان کے صغرا کے ساتھ، کہ ان کی جو بیٹی تھیں صغرا وہ بیمار تھیں، تو وہ انہی کے پرنانی کے ساتھ مطلب وہ وہیں تھی مدینہ منورہ میں، تو ان کو مٹی دی، اور وہ انہوں نے شیشے محفوظ رکھی تھی کہ، اور بتایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے، تو سمجھو کہ حسین شہید کر دی۔ ہاں تو وہ رکھی ہوئی تھی، یہ حدیث میں ہے، تو انہوں نے دیکھا تو واقعی میں مٹی خون ہو گئی، جب ان کو وہ بعد میں پھر یہ قافلہ آیا وہاں۔ تو بہرحال منور بہن کو بہت بہت مبارکباد ان کی کتابوں کی تقریب، اور ماشاء اللہ، اور یہ جو نئی کتاب آنے والی ہے، نئی کتاب ابھی آئی تو نہیں ہے نا آپ کی یہ کتاب ابھی آئی تو نہیں نا، کلید جنابی چھپنے والی ہے نا؟ اچھا چھپ گئی ہے، اچھا آ گئی ہے آپ کو، اچھا
اچھا پہلے تو میں عمرے پہ جاؤں گی، اس کے بعد میں پاکستان جا کے اچھا حاجت اچھا کرواؤں گی، پھر اچھا میں ان اچھا کے پاس آؤں گی۔ اچھا ہاں، تو اس کا بھی میں نے وہ کہیں قطع تاریخ نکال کے رکھا تھا، مطلب اچھا 2026 ڈالی ہے آپ نے 25 اس پہ؟ وہی 25 ڈالیے، وہ اچھا قابل 25 نہیں، ڈالی، وہ ہاں تو سیم شیخ کہہ رہے ہیں آپ نے شاید 25 2026 کہا تھا تو میں نے 26 میں نکالا تھا، تو ایک ہے شاید اس میں، ایک باقی تھا تو میں نے کہا بعد میں نکال لیں گے اب جو ٹائم ہے۔ ہاں وہ دیوار میں 25 سے رکھی ہوئی۔ اچھا 25 رکھی، ہاں تو خیر وہ تو 26 کی، تو چلیے اس کو چلیں، بہت بہت مبارک اور بہت شکریہ وقت جی، لے لیا، ملیں آپ اور سلامت رہیں، لمبی بس زندگی دعاؤں میں دیں، یاد رکھیں، اور اہلیہ کو بھی اور خاص نبی، اسپیشل دعا ضروری ہاں بالکل وہاں ضرور، اور مدینہ منورہ میں سلام عرض کیجیے گا نام لے کر کے جی ضرور، آپ کی عقیل کا، نعتیں بھی پڑھوں گی نا، سبھی بالکل نعتیں ہاں پڑھوں جی گی جی ضرور، بہت عنایت، بہت محبت آپ کی، انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ سب،